مان لیں ہم نے غلطیاں کی ہیں، ہم نے ایسی غلطیاں کی ہیں کہ فوجی قبضے کو جواز دیا، انا اور تکبر ہمارا مسئلہ بن گیا ہے۔ غلطیاں مان لیں ورنہ آئین کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فل کورٹ سماعت کے دوران ریمارکس، کہا میں بھی حلف کی خلاف ورزی کروں تو میرے خلاف بھی کیس فائل کریں۔ چیف جسٹس نے کہا بتائیں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون میں غلط کیا ہے؟ قانون اچھا بنا ہے یا نہیں؟ ہم پارلیمنٹ کی بے توقیری نہیں کریں گے، سب سے پہلے ہم اللہ کو جواب دیں ہیں پھر کسی اور کو۔ وکیل کو مخاطب کر کے کہا قانون کو اڑا دیں گے تو میں طاقتور بن جاؤں گا۔ کیا آپ چیف جسٹس کو مکمل طور پر احتساب سے بالا بنانا چاہتے ہیں؟ ریکوڈک کیس میں ملک کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا اور ہم کہیں چیف جسٹس کی ذات کو نقصان نہ پہنچے۔ ملک میں کئی بار مارشل لا بھی لگے، میں ان ججمنٹ کے تابع نہیں ہوں۔ عدالت نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف اپیلوں پر فل کورٹ بنانے کی درخواستیں منظور کر لیں۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار کارروائی براہ راست نشر کی جا رہی ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس میں وفاقی حکومت نے جواب جمع کرا دیا۔ ایکٹ کے خلاف درخواستیں مسترد کرنے کی استدعا، موقف اپنایا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سے عدلیہ کی آزادی متاثر نہیں ہوتی۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان نے کہا یہاں یہ کیس ہے ہی نہیں کہ قانون کس کے بنیاد کے حق کے نفاذ میں رکاوٹ ہے۔ درخواست گزاروں کا اعتراض قانون نہیں بلکہ قانون سازی کے طریقہ کار پر ہے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ عوامی خدشات کو دور کرتا ہے۔ سپریم کورٹ کے تمام اختیارات ایک جگہ پر تھے۔ قانون ایک عہدے کے اختیار سے متعلق ہے، کسی قانون سازی کو مفاد عامہ میں کالعدم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ کیا ایسا قانون بنانے کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں تھی؟ کیا پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے اختیارات استعمال کر سکتی ہے؟ فل کورٹ سماعت کے دوران جسٹس منیب اختر کے ریمارکس، کہا پارلیمنٹ کون ہوتی ہے جو کہے 3 ممبر کمیٹی بنے گی 5 ممبر کیوں نہیں؟ کل پارلیمنٹ بولے فیملی میٹرز پر 5 رکنی بینچ سنے گا، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا فل کورٹ کے اختیارات پر قدغن لگانے کو قبول کیا جا سکتا ہے؟ سپریم کورٹ کا خود کو ریگولیٹ کرنا اس کا بنیادی حق ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن بولے سوال یہ ہے کہ آئین کے تحت ہمارے رولز بنانے کے اختیارات کیا ہیں؟ کیا پارلیمنٹ قانون سازی اور رولز کو اوور رائٹ یا ان میں ترمیم کر سکتی ہے؟ دنیا میں کہیں بھی چیف جسٹس ماسٹر آف دی روسٹر نہیں ہوتا۔ چیف جسٹس کے ساتھ عدلیہ کی آزادی کو نتھی نہ کریں۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سے تو عدلیہ کی آزادی بڑھ گئی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کے ریمارکس، کہا یہی رول سپریم کورٹ بنائے تو درست، پارلیمنٹ نے قانون بنا دیا تو غلط۔ جسٹس اطہر من اللہ نے درخواست گزار کے وکیل سے استفسار کیا کہ آپ تمام اختیارات ایک شخصیت کو دینے کے حامی ہیں؟ ایک شخص بینچز بنائے اور اس طرح فیصلوں پر اثر انداز ہو تو کیا آپ یہی روایتی طریقہ چاہتے ہیں؟ شاید یہی غلطی پارلیمنٹ درست کرنا چاہتی تھی۔ پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہے کہ ہمارے فیصلوں کو غیر مؤثر بنا دے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا سپریم کورٹ پہنچنے پر استقبال، گارڈ آف آنر لینے سے انکار کر دیا۔ پولیس کو اپنی ذمہ داری دل جمعی سے ادا کرنے کی ہدایت۔ سپریم کورٹ کے عملے سے کہا عدالت لوگ خوشی سے نہیں اپنے مسائل لے کر آتے ہیں، سائلین سے ایسا سلوک رکھیں جیسا ایک میزبان اپنے مہمان سے کرتا ہے۔ چیف جسٹس کا پروٹوکول لینے سے بھی گریز، ذاتی گاڑی میں عدالت پہنچے۔ آصف زرداری سے درخواست ہے میرے ہاتھ نہ باندھے جائیں۔ لیول پلینگ فیلڈ پر اعتراضات اٹھانے کا ٹاسک آصف زرداری کو دے دیا ہے۔ پیپلز پارٹی کو دیوار سے نہیں لگایا جا رہا۔ بلاول بھٹو زرداری کی وکالت میں پریس کانفرنس، چیف الیکشن کمشنر سے انتخابات کی تاریخ دینے کا مطالبہ دہرا دیا۔ کہا ایسا نہیں ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو بند کرنے سے ملک کے مسائل حل ہو گئے۔ ایک طرف معاشی اور سیاسی بحران تو دوسری طرف دہشت گردی کی صورت میں چیلنجز کا سامنا ہے۔
जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़फोड़ का मुकदमा, चौधरी परवेज इलाही को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने एंटी करप्शन के मुकदमे में 1 रोज का राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। साबिक वजीर आला को एंटी करप्शन पंजाब के हवाले कर दिया गया। दौरान समाअत जज ने इस्तफसार किया कि आपको मालूम है कि आपके खिलाफ एंटी करप्शन की इंक्वायरी चल रही है। परवेज इलाही बोले, मेरे फरिश्तों को भी नहीं मालूम कि मेरे खिलाफ एंटी करप्शन की इंक्वायरी चल रही है। रिहाई के अहकामात के बावजूद परवेज इलाही की गिरफ्तारी अदमपेशी पर आईजी इस्लामाबाद के नाकाबिले जमानत वारंट जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने आईजी अकबर नासिर खान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के भी काबिल जमानत वारंट जारी। तौहीन अदालत केस में डीआईजी ऑपरेशन, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन और एसपी सिक्योरिटी हाई कोर्ट का तहरीरी जवाब मुस्तरद। आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म के लिए तलब कर लिया। जज ने रिमार्क्स दिए, सब कुछ कर लो फिर खुद को अदालती रहमो करम पर डाल दो। यही रवैया बन गया है। अगर आप किसी के मोहताज हैं तो वर्दी उतार दें। ऑडियो रिकॉर्डिंग में कोई किरदार है, न मौजूदा केस में कोई रिकॉर्डिंग की गई है। ऑडियो लीक्स केस में वजारत दिफा का इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जवाब। जस्टिस बाबर सत्तार ने सवालात उठाए। मुल्क की कौन सी एजेंसी कॉल्स रिकॉर्ड करती है? वजीर आजम ऑफिस की रिकॉर्डिंग किसने कराई? हुकूमत जवाब दे वरना इंटेलिजेंस एजेंसियों को बराह रास्त फरीक बनाएंगे। हसास इदारों से जवाब तलब करेंगे। अदालत ने वजारत दाखिला और पीटीए के जवाब गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए दोबारा तफसीली जवाब मांग लिया। बुशरा बीबी और साबिक चीफ जस्टिस के बेटे नजमुल साकिब की दरखास्त पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। नजमुल साकिब की कायमा कमेटी तलबी के समन मुअत्तल करने के हुक्म में 1 माह की तौसी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को 9 मई के वाकयात से नहीं जोड़ा जा सकता, वो तो जेर हिरासत थे। अब जो सुल्तानी गवाह बनने को तैयार हैं वो वक्त के साथ बयानात बदलते रहते हैं। तहरीक इंसाफ के बानी रुकन और मारूफ कानूनदान हामिद खान कहते हैं, चेयरमैन पीटीआई से कहा था इदारों से झगड़ा ना करें, मगर उस वक्त जो उनको मशवरे देने वाले थे वो मामला उलझा देते थे। तहरीक इंसाफ के बगैर इंतखाबात की कोई साख नहीं होगी। पीडीएम से नहीं पीटीआई से इत्तेहाद हो सकता है। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैन परवेज खटक की अमरीकी काउंसिल जनरल से मुलाकात में गुफ्तगू। पीटीआई मकबूल जमात है। अमरीका पीटीआई की आवाम में मकबूलियत कम करना चाहता है तो आवाम की भरपूर माली इमदाद और सरमायाकारी करे। परवेज खटक की अमरीकी काउंसिल जनरल को तजवीज, हम ऐसा मंशूर देंगे कि पीटीआई कारकुन हमें सपोर्ट करेंगे। शेख रशीद की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में दरख्वास्त दायर कर दी गई। वकला ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। शेख रशीद के खिलाफ कोई मुकदमा है, न कोई तफ्तीश जारी है। पंजाब पुलिस ने बगैर वारंट गिरफ्तार करके नामालूम मुकाम पर रखा हुआ है। अहले खाना की जानिब से राब्ते के बावजूद कुछ नहीं बताया जा रहा। शेख रशीद को अदालत में पेश किया जाए ताकि वो कानूनी हक इस्तेमाल कर सकें। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ 5 रोजा दौरे पर आज अमरीका पहुंचेंगे। ट्विटर पैगाम में अनवारुल हक काकड़ ने लिखा, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए पुरजोश हूं। दौरे में माहौलियाती चैलेंजेस पर बातचीत, आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। बैनुल अक़वामी मीडिया और टॉप थिंक टैंक से भी तबादला ख्याल करूंगा। डॉलर की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन के असरात। इंटर बैंक में डॉलर मजीद ₹1.05 सस्ता, 295 रुपए 95 पैसे का होगा। ओपन मार्केट में डॉलर 297 रुपए में फरोख्त। करेंसी डीलर्स 290 रुपए में डॉलर खरीद रही हैं। मुल्क भर में बिजली चोरों की पकड़ धकड़, गिरफ्तारी और जुर्माने। फेस्को रीजन से मजीद 111 बिजली चोर पकड़े गए। 1 करोड़ 10 लाख रुपए का जुर्माना, 2 करोड़ 59 लाख रुपए की रिकवरी। बहावल नगर में 131 बिजली चोर धर लिए गए। चांगा मांगा में नामजद बिजली चोरों का लेस्को टीम पर मुबैना तशद्दुद, 1.5 लाख रुपए और मोबाइल फोन छीन लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। कुंबर शहदाद कोर्ट में बिजली चोरों के खिलाफ 25 मुकदमात,
32 نادہندگان گرفتار کر لیے گئے۔ جماعت اسلامی سراج الحق نے مہنگائی کے خلاف دھرنوں کا شیڈول جاری کر دیا۔ پشاور میں گورنر ہاؤس کے باہر پہلا پڑاؤ 21 ستمبر کو لاہور، 24 ستمبر کو کوئٹہ اور 6 اکتوبر کو کراچی میں گورنر ہاؤس کے باہر دھرنا دیا جائے گا۔ سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت پر سماعت 25 ستمبر تک ملتوی۔ وکیل سلمان صفدر کی جانب سے سماعت جلد مقرر کرنے کی استدعا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے، ایک پروسیجر کے تحت معاملات چلتے ہیں، آپ سینئر کاؤنسل ہیں، عدالتی طریقہ کار کو جانتے ہیں۔ فریقین کو 25 ستمبر کے لیے نوٹس جاری۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت میں چیئرمین پی ٹی آئی کی بیٹوں سے بات کروانے سے متعلق کیس، عدالت نے سپرنٹینڈنٹ اٹک جیل سے رپورٹ طلب کر لی۔ فاطمہ قتل کیس میں بڑی کارروائی، رانی پور درگاہ کے گدی نشین پیر سورج دستگیر کے بھائی شاہزیب شاہ گرفتار۔ پولیس کا کہنا ہے کہ شاہزیب شاہ کو ملزمہ ہینا شاہ اور فیاض شاہ کی معلومات حاصل کرنے کے لیے حراست میں لیا ہے۔ مزید گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں۔ کراچی کے علاقے گلشن معمار لیبر اسکوائر کے قریب پانی کے ٹینک سے 14 سالہ لڑکے کی لاش ملی ہے۔ فرمان اللہ گزشتہ روز سے لاپتہ تھا۔ سول اسپتال حیدرآباد میں زیر علاج خاتون کا 6 سال کا بچہ اغوا، سی سی ٹی وی سامنے آ گئی۔ اغوا کار بچے کو موٹر سائیکل پر لے کر فرار ہو گئے۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس سے بازیاب گھریلو ملازمہ کا کیس، پولیس کا کہنا ہے 13 سال کی بچی جس گھر سے بازیاب ہوئی وہ سرکاری افسر کا ہے، جو تفتیشی افسر اور متاثرہ خاندان پر دباؤ ڈال رہا ہے۔ وجیہہ نے اپنے بیان میں کہا، میں اپنی سہیلی کا پوچھنے گئی تھی، شایان نے بہانے سے اندر بلایا اور کمرے میں لے گیا، میں نے شور مچایا تو مارنے کی دھمکی دی۔ شایان غیر اخلاقی حرکتیں کرتا تھا۔ سانحہ بلدیہ فیکٹری کیس کے مفرور ملزم حماد صدیقی کو پاکستان واپس لانے کا کیس، طلبی کے باوجود وفاقی سیکریٹری داخلہ، آئی جی سندھ اور ہوم سیکریٹری پیش نہ ہوئے۔ سندھ ہائی کورٹ کا برہمی کا اظہار، جسٹس کے آغا نے ریمارکس دیے، 259 افراد جان سے گئے، کسی کو اس کا احساس ہی نہیں۔ وزارت داخلہ کی کارکردگی بہت ناقص ہے، بلکہ غفلت کے مرتکب ہوئے ہیں۔ سماعت 25 ستمبر تک ملتوی۔ اسلام آباد کے گاؤں میں اراضی کا قبضہ چھڑانے کے دوران مختلف افراد کا پولیس پر حملہ، 3 ڈی ایس پی سمیت 11 پولیس اہلکار زخمی۔ پولیس کا کہنا ہے ایک انسپکٹر گولی لگنے اور دیگر پتھراؤ سے زخمی ہوئے، زخمیوں کو پیمز اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے خلاف مواخذے کی انکوائری شروع، ایوان نمائندگان کے اسپیکر کیون میکارتھی کے حکم پر انکوائری کو بائیڈن نے خوشائن قرار دے دیا۔ ریپبلکن پارٹی نے دعویٰ کیا ہے کہ صدر بائیڈن اور ان کی فیملی کے غیر قانونی کاموں میں ملوث ہونے کے ثبوت موجود ہیں۔ آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے قومی اسکواڈ کی تشکیل پر مشاورت مکمل، ایشیا کپ میں ناکامی کے باوجود اسکواڈ میں زیادہ تبدیلیاں نہ ہونے کا امکان۔ چیف سلیکٹر انضمام الحق اور کپتان بابر اعظم آج چیئرمین مینجمنٹ کمیٹی زکا شپ سے ملاقات کریں گے۔ میگا ایونٹ کے لیے اسکواڈ کا اعلان چند روز میں کر دیا جائے گا۔ جنوبی افریقہ کی آسٹریلیا کے خلاف کامیابی، پاکستانی ٹیم رینکنگ پھر نمبر 1 پر آ گئی۔ مراکش کے زلزلے اور لیبیا کے سیلاب زدگان سے ظاہری یکجہتی، اسپین کی سب سے بڑی فٹ بال لیگ لا لیگا میں 1 منٹ خاموشی اختیار کی گئی۔ کھلاڑی، آفیشلز اور مداحوں نے کھڑے ہو کر قدرتی آفات کا نشانہ بننے والوں سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ اور رونالڈو کی فری کک نے کیمرہ مین کے 14 طبق روشن کر دیے، گول پوسٹ کے بجائے گیند سیدھی کیمرہ مین کے ماتھے پر جا لگی، کک کی شدت سے کیمرہ مین کا ماتھا سوج گیا۔